والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہمارا یہ درس قرآن جاری و ساری ہے۔ انشاءاللہ تعالی العزیز آج ہم سورہ النساء آیت نمبر 29 اور 30 سے متعلق سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ پچھلی جو آیتیں گزری ہیں اس میں اللہ تعالیٰ نے جسمانی طور پر حرام چیزوں سے روکا اور ان کی وضاحت کی۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اب مالی چیزوں کے حوالے سے ذکر فرمایا ہے اور فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تأکلوا اموالکم بینکم، نہ کھاؤ تم آپس میں ایک دوسرے کے مال کو بالباطل، باطل طریقے سے، غلط طریقے سے۔ مراد اس سے کیا ہے؟ علماء کہتے ہیں کہ اس سے ہر وہ طریقہ جس میں کسی اور کا حق مارا جاتا ہو شامل ہے۔ اس کے اندر قبضہ ہے، لوٹ مار ہے، چھینا جھپٹی ہے، کسی کا حق دبانا ہے، یتیموں کا مال ہے، اسی طرح سے دھوکہ دہی ہے، جھوٹ سے کمایا ہوا مال ہے، سود سے کمایا ہوا مال ہے، اور بھی اس طرح کے جتنے ذرائع ہیں، جیسا کہ کھیل کھیلے جاتے تھے، سٹہ لگایا جاتا تھا، جوا لگایا جاتا تھا، یہ تمام تر چیزیں اس میں شامل ہیں کہ باطل طریقے سے ایک دوسرے کے مال کو نہ کھاؤ، الا ان تکون تجارتا، ہاں یہ ہے آپس میں تجارت کر لو، ان تراض بینکم، ان تراض منکم، جس پر تم دونوں آپس میں راضی ہو جاؤ، یعنی جائز منافع کے ساتھ جس میں دو طرفہ رضامندی ہو، اس منافع کے ساتھ تجارت کر لو، اس میں بھی اضافہ ہے، اس میں بھی منافع ہے، یہ درست ہے۔ لیکن جوئے کے ساتھ یا قبضے کے ساتھ یا سود کے ساتھ یا ایسا کوئی بھی ذریعہ جس میں کسی اور کا مال آتا ہو یا کسی اور کا حق مارا جاتا ہو، وہ چیز درست نہیں ہے۔ اور فرمایا وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اپنے آپ کو قتل نہ کرو، اپنے آپ کو ہلاک نہ کرو۔ مراد علماء کہتے ہیں کہ اس میں ایک تو یہ ہے کہ کوئی ایسا کام نہ کرو جس میں تمہیں ہلاکت میں پڑنے کا خدشہ ہو، جیسے مثال کے طور پہ گناہ نہ کرو، اس میں جہنم ہے، ہلاکت ہے، اس کا انجام برا ہے۔ اسی طرح سے ناحق ایک دوسرے کے ساتھ مال نہ کھاؤ یا حرام کے طریقے نہ اپناؤ، جیسے پیچھے ذکر کیا گیا جسمانی اعتبار سے بھی اور یہاں پر مالی اعتبار سے بھی، دونوں انداز میں، یعنی اللہ کی نافرمانی نہ کرو کہ اس سے اللہ کی ناراضگی اور انسان کی ہلاکت ہے۔ اس لیے کہا کہ اس میں نہ پڑو، یعنی اپنے آپ کو ہلاک نہ کرو، رب کی نافرمانی نہ کرو۔ دوسری چیز علماء کہتے ہیں اس سے مراد ہے کہ کسی کو قتل نہ کرو، ناحق طور پر کسی کی جان نہ لو، کیونکہ جان لینا بھی حرام ہے۔ اس لیے کہا گیا کہ ایک دوسرے کو قتل نہ کرو، ایک تو جس کو قتل کرو گے اس کی ہلاکت ہوئی، وہ جان خطرے میں پڑی، اور دوسرا جب تم قتل کرو گے تو تمہیں بھی اس کے بدلے میں قتل کیا جائے گا، تو اپنی جان کو بھی تو ہلاک کیا۔ اس لیے آپس میں یہ معاملات بھی نہ کرو۔ دوسرا اس کا جو ذریعہ ہے وہ یہ ہے کہ قتل نہ کرو۔ تیسری چیز علماء کہتے ہیں خودکشی،
اس سے مراد خودکشی کرنا ہے کہ اپنے آپ کو اپنے ہاتھ سے اس طرح سے قتل نہ کرو کہ خودکشی میں بھی نہ پڑو۔ اور یہاں تک جو خودکشی ہے اس کے حوالے سے تو بہت ساری وعیدیں ہیں۔ یہ بھی آتا ہے جو ساتھ یا جس انداز کے ساتھ خودکشی کرتا ہے، اپنے آپ کو ہلاک کرتا ہے، جہنم کے اندر ہمیشہ کے لیے وہ اسی انداز میں سزا دیا جاتا ہے۔ مراد کسی نے اگر کود کر خودکشی کی تو یہ ہے کہ وہ ہمیشہ جہنم میں اسی طرح سے گرتا ہی چلا جائے گا۔ اگر کسی نے کسی آلے کے ساتھ خودکشی کی کہ اپنی گردن کاٹی تو وہ جہنم کے اندر بھی وہی آلہ ہوگا اور وہ بار بار اپنی گردن کاٹتا رہے گا، یعنی وہ اس تکلیف کو برداشت کرے گا، تکلیف اس کو ہوگی لیکن روح نہیں نکلے گی، کیونکہ جہنم کے اندر موت نہیں ہے۔ تو یہ چیز اس کے ساتھ ہوگی کہ اسے تکلیف تو ہوگی، موت نہیں آئے گی، اور ہمیشہ کے لیے یہ عذاب اس کے لیے ہوتا رہے گا۔ کسی نے اگر خود کو آگ لگائی وہ پھر ہمیشہ کے لیے جہنم میں وہی آگ کی جو جلن ہے وہ اس کو ملتی رہے گی۔ تو یہی ہے، کسی نے پھانسی دی تو وہ ہمیشہ کے لیے اب اس کا گلا وہی پھانسی کا حساب اس کے ساتھ ہوتا رہے گا۔ یہ ایک عذاب ہے کہ جان نہیں نکلے گی۔ دنیا میں تو یہ ہوتا ہے کہ جان نکل گئی تھوڑی دیر میں، جسم ٹھنڈا ہو جاتا ہے، بظاہر ہوتا ہے کہ یہ اب ختم، تھوڑی دیر کی اس کی تکلیف ہوئی اس کے بعد ختم ہو گیا، لیکن وہاں موت نہیں ہے، وہاں ہمیشہ کی تکلیف ہی ہے۔ اور یہ بھی ہے جو بندہ خودکشی کرتا ہے نا اس کا جنازہ بھی نہیں پڑھا جاتا، یہ ایک ہے۔ اور مسئلہ اس کا یہ ہے کہ ایسے شخص کا جنازہ کوئی مشہور عالم یا کوئی مشہور دیندار شخصیت نہ پڑھائے۔ خودکشی کرنا کیونکہ اللہ کی ایک واضح اور بہت بڑی نافرمانی ہے، اس لیے کہا جاتا ہے عام مسلمان اس کا جنازہ پڑھیں گے۔ ایسا نہیں ہے کہ جنازہ پڑھا ہی نہ جائے، جنازہ پڑھا جائے گا، کفن کے معاملات، دفن کے معاملات سب کچھ ہوگا، لیکن اس میں جو بڑے علماء ہوتے ہیں ان کو پرہیز کرنا چاہیے۔ وجہ یہ ہے کہ بڑے علماء کی شرکت یا اولیاء اعظام کی شرکت یہ باعث برکت اور باعث رحمت ہوتی ہے، اور اس شخص کو بطور سزا اس چیز سے محروم کیا جائے گا کہ اس میں بڑوں کی شرکت روکی گئی ہے۔ اور یہ بھی آتا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی ایک موقع پر ایک شخص کا جنازہ نہیں پڑھایا تھا، اس پر تھا تو قرضہ، وہ قرضے کا معاملہ تھا، اس نے قرضہ ادا نہیں کیا تھا، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کا جنازہ نہیں پڑھایا، لیکن دیگر نے جنازہ پڑھا۔ وہ ایک علماء اس سے یہ لیتے ہیں کہ اللہ کی اس طرح کے واضح نافرمانی کرنا اور اس طرح سے کرنے کی یہ سزا ہے کہ پھر اس کا جنازہ جو مشہور شخصیات ہوتی ہیں دینی اعتبار سے، بڑے لیول کے جو علماء ہوتے ہیں وہ اس سے پرہیز کرتے ہیں اور نہیں کرتے شرکت، باقی جو دیگر ہوتے ہیں وہ پڑھتے ہیں۔ تو مقصد یہاں یہ ہے کہ کوئی ایسا کام جس سے آخرت کی سزا اور رب کی ناراضگی ہو وہ کام کر کے ہلاکت میں نہ پڑو، یا ایک دوسرے کو قتل کر کے ہلاکت میں نہ پڑو، یا پھر خودکشی کر کے اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو۔ یہ تمام تر چیزیں اس ایک بات کے اندر شامل ہوتی ہیں۔ اور فرمایا ان اللہ کان بکم رحیما، بے شک اللہ تعالیٰ وہ تمہارے لیے رحم کرنے والا ہے۔ اللہ تمہیں یہ چیزیں سمجھا رہا ہے، ان چیزوں سے روک رہا ہے، مراد یہ اللہ تم پر کرم کرنا چاہتا ہے، تم پر رحم فرمانا چاہتا ہے، تمہیں بچانا چاہتا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ تمہیں یہ چیز ارشاد فرما رہا ہے۔ تو یہ چیز کے بعد اللہ نے فرمایا وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ، یہ بات سامنے آ گئی، سمجھا دی، بتا دی۔ اب جو بندہ اس کے بعد یہ کام کرے گا عدوانًا و ظلمًا، سرکشی کرتے ہوئے،
ڈھیٹ پن دکھاتے ہوئے، ضد کرتے ہوئے یا مخالفت کرتے ہوئے، یعنی جان بوجھ کے، پتہ تو لگ گیا، اب پھر بھی اگر کوئی بندہ ایسا کرے گا ظلمن یعنی کہ ناجائز کرتے ہوئے ایسا کرے گا، فسوف نصلیہ نارا، فرمایا اللہ نے کہ پھر ان قریب ہم اسے آگ میں ڈال دیں گے۔ مراد یہ ہے، پیچھے ایک چیز کی نا کہ اللہ تم پر رحم کرنا چاہتا ہے اس لیے تمہیں بتایا، تو مقصد یہ ہے کہ اللہ کی بات کو اہمیت دو اور اسے سمجھو، تب ہے تمہارے لیے رحم۔ اور اگر تم اس بات سے سرکشی کرو گے، اس بات سے سر چڑھ دے نہیں سکتا، بلکہ فرمایا کہ فسوف نصلیہ نارا، جو بندہ دوبارہ ایسا کرے گا، جان بوجھ کے ایسا کرے گا، تو پھر ہم ان قریب اسے جہنم میں ڈال دیں گے۔ اور وکان ذالک علی اللہ یسیرا، اور اللہ نے فرمایا یہ کام اللہ پر کوئی مشکل نہیں، بالکل آسان ہے اللہ کے لیے، اللہ جسے چاہے جہنم میں ڈال دے وہ کر سکتا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ کوئی بندہ سرکشی کرے اور کہے کہ میں کر سکتا ہوں سب کچھ، یا اللہ مجھے پکڑ نہیں سکتا، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ نے دونوں چیزیں واضح فرما دی، کہا اللہ تم پر رحم کرنا چاہتا ہے، اس سے فائدہ اٹھاؤ، وگرنہ اللہ کی ناراضگی بڑی سخت ہے اور بڑا آسان ہے اس کے لیے، اس نے ان قریب تم سے حساب لینا اور پھر تمہیں اٹھا کے جہنم ڈال دینا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح طور پر سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ایک دوسرے کی مال کی، ایک دوسرے کی عزت کی حفاظت کی توفیق عطا فرمائے، ناجائز ذرائع سے، ناجائز آمدنی سے، ناجائز طریقوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی ناراضگی اور اپنی نافرمانی سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کی بخشش و مغفرت فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔